سازش کر رہا ہے جہانگیر ترین کے خلاف، اور کیوں یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف اینڈ چیئرمین عمران خان صاحب اینڈ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ بیان اور قانون کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو سب برابر ہیں، اور اپوزیشن کا وہ بیانیہ جو وہ مسرت جمشید چیمہ اور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سلیکٹڈ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے۔ چلیں مسرت صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے، شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ آج ظاہر بڑے شکوے شکایتیں بھی کیے گئے جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ الگ ایک گروپ بننے جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے، تو یہ کتنا کمنگ ہے؟ اور اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جہانگیر ترین الگ ہونے والے ہیں پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین تو پچھلے 1 سال سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ یہ پی ٹی آئی ہے جو اپنے ایکشن سے اور اپنے بیہیویئر سے اور ان کو اپنے سے دور پھینک رہی ہے، بلکہ ایک جگہ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ ممبر نہیں ہیں، یہ بھی ہم نے ٹی وی کے اوپر سنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے الارمنگ ہے، پی ٹی آئی کا اس میں نقصان ہے۔ پی ٹی آئی کہ وہ صرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نہیں تھے، بلکہ ایک بڑا لارج چنک آف فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مختلف پولیٹیکل شوز جو تھے، جلسے ہو گئے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں پیسے لگتے ہیں، وہ اس میں جنرسلی ڈونیٹ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پارٹیوں نے ایک ملک ریاض رکھا ہوتا تھا کہ جو ان کو فنڈ کر دیتا تھا، بٹ اس کا سٹیک نہیں تھا پولیٹیکل۔ یہ تو عمران خان صاحب لکی تھے کہ ان کو ایک ایسا ڈونیٹ کرنے والا ملا جس کا اپنا پولیٹیکل سٹیک بھی تھا، وہ پولیٹکس کو سمجھتا بھی تھا۔ یہ جو کہانی تھی کہ جہاز پہ بٹھا کے بندوں کو لایا جا رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے نا۔ جہاز پہ بیٹھنا کو پنجابی یہ کہتے ہیں کو نہ ایم پی ایز کو جھوٹے کا شوق تو نہیں سی جہاز سے، کیا تھا اس کے پیچھے بھی دنیا داری تھی، اور وہ دنیا داری کون کر رہا تھا؟ وہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے تو ہو نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی تو کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں چیزیں مینیج ہو رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے دوست کو، اس قسم کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو، اسپیشلی وین اٹ کمز فرام ساؤتھ پنجاب، اپنے سے اس طریقے سے دور کرنا اور اس کو وکٹمائز کرنا، 80-83 سے اوپر ملے ہیں جس میں سے صرف ان کو ٹارگٹ کر لینا، میری رائے یہ ہے کہ دس از انکالڈ فار، سب کا ہونا چاہیے۔ میں احتساب کے خلاف نہیں ہوں، مگر ساتھ ہی آپ کے ایک دوسرے، یہ تو آپ کے سالوں کے ساتھی تھے، ساتھ ہی 2-4 مہینے پہلے ساؤتھ پنجاب کے نام پہ ساتھ شامل ہونے والے ہمارے بھائی خسرو بختیار بھی ہیں، ان کے کیسز بھی ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کی بھی شوگر ملے ہیں، ان کا بھی سلسلہ ہے۔ تو اگر اتنا ہی کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا شوق ہے تو انہوں بھی پڑھ لو، اس کو ڈالا ہی کوئی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ احتشام کیا لگتا ہے، جس طرح سے ابھی شیخ وقاص صاحب بھی بات کر رہے تھے اور آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی بات کی کہ 80 ملز تو اور بھی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ سونیا، شیخ صاحب سے میں بالکل ایگری کروں گا، صورتحال جس طرف جا رہی ہے یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، بہت بڑا ویک اپ کال ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ دیکھیں آج جس طریقے سے، ایک خبر یہ ہے شیخ صاحب کے 20 لوگ تھے، ایک خبر ہے کہ درجن بھر کے قریب لوگ تھے، اور جس انداز سے پہلی مرتبہ آپ ایک ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، خرم لغاری صاحب جتنے سخت لہجے میں وہ بات کر رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر کے پاس گیا ہوں، 2 دفعہ میں نے جا کے کہا، اور پرائم منسٹر کے پاس جواب نہیں تھا کہ کیوں آپ جہانگیر ترین کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا یہ کہنا راجہ ریاض صاحب کا کہ جی اگر ہم ساتھ نہ دیتے، جہانگیر ترین ساتھ نہ دیتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا تھا یہ بالکل حاصل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں شیخ صاحب اس کو 2 طرح دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہائی مورل گراؤنڈ چھوڑ دیں، میرٹ ڈی میرٹ کو چھوڑ دیں۔ ایک سیاسی حقیقت ہے کہ وہ جس طرح بھی آپ نے بھی کہا بہت بڑا اسٹالورٹ تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتا تھا، مینیج کر سکتا۔ میرے لیے جو سوال ہے، اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی بار بار یہ اعظم خان کے خلاف کیوں بات ہوتی ہے کہ پرنسپل سیکرٹری جو ان کا ہے، یہ سارا کام ان کی طرف سے کیا گیا، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پارٹی کے اندر رہ کے کوئی آئی کے خلاف کچھ کر رہے تھے، اس لیے نئی ایف آئی کے انکوائریز آئی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اس بات میں بڑا وزن ہے، اگرچہ یہ بات ان کے پارٹ پہ شیخ صاحب غلط تھی کہ جب یہ 3 بلین روپیز کی سبسڈی دی گئی، 52 کروڑ روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، یہ مارکیٹ شیئر 11% سے زیادہ ان کا تھا اور آج بھی ہے۔
دیکھیں وہ اپنی جگہ غلط ہوا. جس طریقے سے سبسڈی دینے والے کا کیا ہوا؟ انہوں نے دیا جی, کسی نے کچھ نہیں کہا. مزیداری کی بات ہے, بزدار نے ایک سوال کے جواب میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سبسڈی کون مجھ سے سائن کروا کے چلا گیا یہ 3 بلین کی. اور جس طریقے سے آپ دیکھ لیں رزاق داؤد کا, سارا اسد کام عمر کا, سب جی کا جی آپ دیکھیں اس وہ کے ان اندر. کا تھا. اب اسد عمر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی پہلے شروع میں مانے نہیں کہ جی یہ 10 لاکھ ٹن, بعد میں 11 لاکھ ٹن امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی انہوں نے. یہ چلیں ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. میرا خیال ہے جو سب سے اہم بات ہے جی سارے معاملے میں کہ وائی ناؤ, جس سٹیج پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کیے گئے ہیں, اور یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا شیخ صاحب ایک براڈر کینوس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اس کو لوگ جوڑ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی سے بھی. اور آج گیلانی صاحب نے بڑا معزز خان لہجہ اختیار کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, جب سوال پوچھا گیا ان سے کہ جی آپ کی ملاقات, اور میرے عزیز ہیں مجھے ان سے مجھے کال کر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. ان سو مینی ورڈز انہوں نے کہا کہ جی ہاں میری رابطہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ نہ ہو کہ سسیے بے خبریں تیرا لٹے شہر بمبور. مجھے جانا ہے سب کا رابطہ رہا ہے پچھلے 6-8 مہینے سے, جو راضی تھے پی ٹی آئی سے ان سے بھی اور ناراض, سب پش کرتے رہے جہانگیر ترین صاحب کو کہ آپ اپنی علیحدہ پارٹی اپنا گروپ بنائیں. جہانگیر ترین واحد شخص ہے جو ان تمام کو روکتا رہا ہے. کسی کو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا کہ نہیں میں پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتا ہوں, اسی میں رہوں گا. یہ جو لوگ جن کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ایم این ایز ایم پی ایز کی آئی ہیں, ان میں میجورٹی وہ یہ میسج دیا, یہ بڑا بہترین اور خطرناک پروگرام. اس میں آزاد لوگ تھے, آزاد لوگ جو جہاز میں بٹھا کے لائے گئے تھے. خرم لغاری بھی کہتا ہے میں آزاد جیت کے میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا. وہ آپ نے دیکھا, وہ اسلم بھروانا ایک ایم پی ہے جھنگ کا, وہ دوسرے تیسرے جھنگ والے تھے, سرگودا والے تھے, خوشاب والے پیچھے, سرائکی والے تھے, سینٹرل پنجاب کے لوگ بھی تھے. مسرت صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طریقے سے آج جہانگیر ترین صاحب نے بڑے کھل کر شکوے شکایتیں بھی کی, اور اہم بات یہ ہے کہ بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے آج جب وہ ضمانت کے لیے آئے تو بڑی تعداد میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی تھے. کل تک تو حکومت پی ڈی ایم ختم ہونے کے جشن منا رہی تھی, آج تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی دھڑے بازیاں اور گروپ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں سونیا, میں پہلے جو بات کر رہی تھی میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ اس ساری جو سچویشن میں جہانگیر ترین از the one who said it, اور ہمیں مفروضوں پہ تو اس وقت بات کرنی ہی نہیں چاہیے. انہوں نے تو کلیئر بولا کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے اور ان کے رابطے کہیں نہیں ہیں. اور اگر وہ فرض کریں سپوز کہ اگر وہ رابطہ کرتے بھی ہیں تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کے اوپر کوئی ان کو قدغن نہیں لگا سکتا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ پرسنل کیپیسٹی میں گئے, لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں ایز اے سالیڈیرٹی کے طور پر گئے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں جس سینیریو کو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو یو ول سی انشاءاللہ کہ سب کی انکلوڈنگ معذرت کے ساتھ آج ان کا ایک بڑا اہم جملہ ہے, آج ان کا بڑا ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ دوست تھا دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی لوگ اس طرح کی بات جب کرتے ہیں تو بہت معنی خیز بات ہوتی ہے.